اچھا جی، علی ممتاز صاحب آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، یہ دانشوروں کو بھی پتہ ہی ہوگا، ظاہر ہے یہ بھی نہیں پڑھے لکھے، آئی ایم سوری، پڑھے لکھے ہیں، ظاہر ہے سن رہے ہو اہل محلہ دانشور؟ نہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ 9 دسمبر جو ہے یہ اینٹی کرپشن ڈے منایا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ جی اینٹی کرپشن آپ سمجھتے ہی ہیں، کرپشن کے خلاف، واہ، ہاں جی اینٹی کرپشن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ مگر جو میں بات آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں، سنانا چاہ رہا ہوں، وہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی والی ہے۔ 9 دسمبر اینٹی کرپشن ڈے منایا جاتا ہے، مگر 8 دسمبر کو ایک خبر میرے سامنے آئی، میں سر پھاڑ کے بیٹھ گیا، میں کیا میرے اعمال کا ساڈا ملک کیویں ٹھیک ہوئے گا۔ خبر کچھ یوں تھی کہ قومی اسمبلی کے اندر نا جی کوئی کسی ممبر کے پیسے گر گئے، اچھا 5-5 ہزار کے چند نوٹ کہیں جیب میں سے گر گئے یا کہیں گر گئے وہ، تو وہ کسی نے اٹھا کے نا جی سیکورٹی والوں نے یا کسی نے اٹھا کے تو سپیکر صاحب کو دے دیے، سردار ایاز صادق صاحب کو۔ جی ہاں، صحیح سردار صاحب نے وہ جو پیسے تھے نا وہ اوپر کر کے اٹھا کے دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ کسی اسمبلی کے ممبر کے پیسے گر گئے ہیں، جس کے بھی ہیں ہاں وہ لے سکتا ہے۔ صحیح 12 بندوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں پاجی، چھوٹی سبزی منڈی دی گل نہیں کر رہے، ہائے قومی اسمبلی جہاں پہ ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبران جو لاکھوں ووٹ لے کے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، ہاں جی سر اتنی عالی شان عمارت کے اندر ہماری قسمتوں کے فیصلے کرنے کے لیے، ہاں اور وہاں پہ پاکستان کی دیکھ بھال کے لیے اور قوانین اچھے اچھے بنانے کے لیے، بالکل ان میں سے 12 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے کہ میرے ہیں۔ توبہ کون تسی دسو کی کہندی ہو، میں آپ کو گل نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنا خرچہ پورا بھی تو کرنا تھا نا۔ بہت اچھے، یعنی جی کیڑا خرچہ انہوں دا پہ گیا ہی جی جڑا وہ پورا کرنا چاہتے۔ آپ کو پتہ یہ ممبر بننے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ یار زیادہ سے زیادہ 4 5 6 7 8 10 نوٹ ہوں گے، 50,000 پینل خرچے پورے ہوتے لے۔ ہائے ان کو کہیں سے کچھ بھی مل جائے وہ نہیں چھوڑتے۔ واقعی اس طرح کے بندے کو تو ایسے ہی لگتا ہے کہ کدھروں بھی جو ملے گا نہیں چھڑے گا۔ بہرحال بہت تکلیف ہوئی یہ دیکھ کے، بالکل اور پھر ٹیلی ویژن کے اوپر چل رہا ہے، لازماً ساری دنیا نے دیکھا دیکھا ہوگا۔ ہوگا بالکل اچھا دیدی وہ لوگ وہ کلیئر نہیں ہوئے لوگ وہ کون کون سے تھے؟ نہیں میرا تو خیال ہے کہ وہ دکھانا چاہیے تھا کھانا چاہیے تھا کہ اے نے جی بھائی جی 12 منہ ہوئے ہوئے جنہاں نے کیا کیا پیسے ساڑھے نے ہون ٹاسک کرنا جے یا انہاں دی انویسٹیگیشن کرنی جے۔ ویسے عزیزی صاحب جس کے گرے تھے اس کو تو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ جو 11 ہیں یہ کرپٹ ہے۔ نہیں وہ تو خیر اجلاس ختم ہونے سے پہلے ہی سپیکر صاحب نے بتایا کہ یہ اقبال افریدی صاحب کے پیسے، ہاں وہ تو بتا دیا، مگر سپیکر صاحب جو ہیں ایاز صاحب وہ بھی بے تحاشا ہنس رہے تھے اور بڑا مزہ لے رہے تھے کہ یہ کیا سچویشن بن گئی، کیوں میں نے ہاتھ اوپر کر کے پیسے دکھا دیے۔ لازماً شرمندہ بھی ساتھ ہو رہے ہوں گے اور ہنس اس بات پہ رہے ہوں گے کیا کی ہو گیا، اور پھر پورے ہاؤس کا بڑا بہت تگڑا کہا جو ہے وہ ابھرا۔ اچھا بعد میں کچھ لوگ ادھر یہ بھی کہتے ہوئے سنائی دیے ہیں کہ اسی تے ہمیں مذاق کیتا سی۔ کیڑا مذاق کیتا سی بھائی، یہ کون سا مذاق ہے، یہ کون سا مذاق ہے؟ ایک بندہ آپ کو ہاؤس کے اندر بتا رہا ہے، سپیکر آپ کا، اور سٹیج پہ بیٹھ کے پیسے اونچے کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کسی کے پیسے گر گئے ہیں، جس کے ہیں وہ لے لے۔ آپ کیوں ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، یہ کیا مذاق ہے؟ بالکل اس مذاق پہ بھی میرا خیال ہے کہ شرم ہی بنتی ہے، بالکل بنتی ہے، مذاق بھی کیا تو تب بھی بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ جس کے پیسے گرے ہیں وہ تو سیریس ہی ہوگا، سارے مذاق یہ کرنا۔ تو وہی گل ہو گئی نا جڑا سٹیج دے اوتے اکثر ہوندا ہے، وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک دوسرے کو بتا رہا ہے کہ کس طرح لڑکی کو پٹانا ہے، وہ لفظ آج کل یہ پٹانا شروع ہوا ہے، تو کہتے ہیں جا کے تم اس کو پیچھے سے ہاؤ کرنا، اگر تو وہ غصہ آ گیا اس کو تو پھر ایک دم کہہ دینا باجی ڈر گئی، باجی ڈر گئی، باجی ڈر گئی، تو اگر اچھا رسپانس دے اسمائل کے ساتھ تو پھر تم اپنی
گفتگو شروع کر لیں. اگر یہ مذاق ہے تو پھر ایسا ہی مذاق ہے. اگر بھائی جی گل کھل گئی, ثابت ہو گیا کہ میرے نہیں ہیں, تو پھر کہہ دیں گے کہ باجی ڈر گئی. سو مسئلہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ چہرہ نظر آیا ہے. بالکل صحیح سر. لوگ کتنے کو ایماندار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ ایماندار لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے. یہ تو قومی اسمبلی کے ممبران تھے نا جی, یہاں پہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ رکشوں کے اندر, تانگوں کے اندر کئی لوگوں کے سونے کے زیورات اور پیسے یا اس طرح کی چیزیں بھول گئے ہیں وہ, رہ جاتی ہیں. ہاں جی. مگر وہ رکشے والے نے, مجھے یاد ہے, اب مجھے پوری خبر نہیں یاد, اور رکشے والا ڈھونڈ کے ان کو گھر پہنچا کے آیا. بڑے بڑے غریب لوگوں میں بھی, بہت ہی مفلس لوگوں میں بھی بہت بہت ایماندار لوگ ہیں جو اربوں روپیہ بھی ناجائز جو ہے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. خوددار ہیں. اور بے شمار ایسے بھی لوگ ہیں جو ناجائز ہو پاویں 5000 دا نوٹ اودے واسطے بھی ہاتھ کھڑا کر رہے. بہت شرمندگی ہوئی. اگر عملے کا کوئی بندہ ان پیسوں کے لیے کہتا نا تو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس بیچارے کی 2-3 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ ابھی نہیں ملی ہوگی, یا اس کا تنہا میں گزارا نہیں ہوتا ہوگا, یا اس کی اللہ نہ کرے کو بیوی بڑی سخت بیمار ہے, یا اس کی والدہ جو ہے اس کا آپریشن ہونا ہے, تو اس نے ایسا کر دیا. بالکل سمجھ بھی آتی ہے. صحیح. مگر عملے نے تو پیسے اسپیکر کو دے دیے. جی ہاں. اسی طرح چند دن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے غریب لوگ کیسے کیسے ایماندار ہیں. جی جی. یہ چند دن پہلے فیصل آباد میں ایک خاک روب خاتون نے صفائی کے دوران جی کوڑا دان سے ملنے والے 9 لاکھ روپے مالک کو لوٹا دیے تھے. 9 لاکھ روپے. فیصل آباد کے علاقے نگہبان پورہ میں جی جی. خاک روب کی نوکری کرنے والی ایک خاتون ہے نصرت بی بی. اچھا. اس بہن ہماری کو کوڑے دان سے وہ رقم ملی. انہوں نے فوراً اپنے سپروائزر کو اطلاع دی. سپروائزر نے متعلقہ محلے کے رہائشیوں سے رابطہ کر کے اصل مالک کا سراغ لگایا اور پوری رقم اس کے حوالے کی. بہت. نصرت بی بی کا کہنا ہے کہ ساری زندگی حلال کھایا ہے. یہ ہیں وہ لوگ, یہ ہیں وہ لوگ. کیا بات. اور اپنے بچوں کو بھی میں نے حلال کھلایا ہے. آئندہ بھی یہی کرتی رہوں گی, حلال کھلاؤں گی اسے. یہ کسی کے گرے ہوئے تھے 9 لاکھ روپے, یہ میرے نہیں تھے. سلوٹ ہے نصرت بی بی بہن کو. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ حوصلہ اور ہمت دے. آمین. ویسے تو جو ڈپٹی کمشنر ہیں فیصل آباد کے ندیم ناصر صاحب, جی جی جی. انہوں نے نصرت بی بی کی ایمانداری کو سراہتے ہوئے انہیں 3 لاکھ روپے انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ اور ان کے بیٹے کو ضلعی انتظامیہ میں ملازمت دینے کا بھی اعلان کیا ہے. مگر یہ تو سب بعد کی بات ہے نا جی. پہلے تو اس بی بی نے 9 لاکھ روپے جو ہیں وہ واپس کر دی. یقیناً جب وہ پیسے واپس کر رہی تھی ان کے ذہن میں اس انعام کا تو تصور بھی نہیں ہوگا. جی ہاں. اسی طرح رکشہ ڈرائیور, موٹر وے پولیس, ٹریفک وارڈن اور عام پولیس کی طرف سے بھی یہ خبریں آتی رہتی ہیں جی جی. کہ انہوں نے ایمانداری دکھاتے ہوئے کہیں سے ملنے والے پیسے یا زیور یا سامان مالک تک واپس پہنچایا ہے. جی. مگر اسمبلی ممبران دیکھ لیں. عزیزی صاحب میں 12 بندے لبنے ضرور نے. یار آپ کس لیے اتنی تکلیف کر رہے ہو؟ 12 بندے تو لبنے نے. کسی دکان تو درجن گندے انڈے لے لیا, انہوں نے ویچدا رہو. بڑے بڑے ایماندار دنیا 'ਚ لوگ ہے بھی نے شاذب صاحب. ہاں جی. اے گوگا اپنا ایڈا ایماندار آدمی, ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭੇ, ਪੈਸੇ ਲੱਭਣ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਹੈ. اچھا. ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਖਾ ਜਾਂਦਾ. यार वो मैं इसलिए खा देता हूँ कि बंदा ढूंढते ढूंढते वो बासी हो जानी है. واہ. ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ. ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਓ ਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ. ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਰ. ਬਲਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾ ਲੈ. यार दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम. واہ. ਉਹ ਗੋਗੇ 4 ਹਰਫਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੋਗਾ. ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੈ. ایسے میں بخدا میرے اپنے گھر میں جو میری بہنیں ہیں کام کرتی,
जी जी मुझे इतना प्यार उन पे आता है कि कभी अल्लाह ताला के फजलो करम से ना जी हमारे घर में 1 रुपया अगर कोई 10 साल भी कहीं पड़ा रहा है तो पड़ा रहा है। मुझे उन पे बड़ा ही प्यार आता है बेटियों पे। मैं सोचता हूँ कि यार कैसे कमाल कमाल किरदार के लोग हैं। हाँ जी अली साहब देखे ना, ये नुसरत बीबी कितनी तनहा होगी। बिल्कुल 9 लाख रुपया मेरा ख्याल है कि ये सारी जिंदगी बेचारी लगी रहे, ये कभी इकट्ठा नहीं कर सकती। बिल्कुल। वो चीज जो उसकी जिंदगी की पहुंच से ही दूर है, उसने वो भी वापस वो भी वापस। बिल्कुल